بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرے بھارتی درشکوں کو نمستے۔ جناب، پاکستان اور بھارت کے درمیان نہ جانے ایسے کیا تعلقات ہیں کہ بیشتر اوقات پاکستانی میڈیا کے دوستوں کو انڈیا کی خوشی نہیں بھاتی، اور انڈیا کے میڈیا سے ریلیٹڈ میرے بھائیوں، میرے دوستوں کو پاکستان کی خوشی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ پاکستان کے ایک سپوت مین ود دا گولڈن آرم، جیولن تھروور، چھوٹے سے گاؤں کے صوبہ پنجاب کے نوجوان ارشد ندیم نے اولمپکس میں ایک تاریخ رقم کی اور پاکستان کے لیے پہلا انفرادی گولڈ میڈل جیتا۔ اچھا، ارشد ندیم نے یہ جیتا گولڈ میڈل، اور ارشد ندیم کو نیرج چوپڑا جو ان کے کمپٹیٹر تھے، مقابل تھے بھارتی نیزہ باز کہ جو اس سے قبل یہ دونوں ایتھلیٹ جیولن تھروور جو ہے وہ کوئی 7 مقابلوں میں شریک ہو چکے تھے، جس میں 7 مرتبہ نیرج چوپڑا کو سبقت رہی ارشد ندیم پر۔ اچھا، جیولن تھرو کے یہ جو مقابلے ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 1 on 1 مقابلے ہوتے ہیں کہ صرف ایک طرف نیرج چوپڑا اور دوسری طرف ارشد ندیم ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی کوئی 8 کمپٹیٹرز تھے مقابل فائنلز میں جیولن تھرو کے پیرس اولمپکس 2024 میں، مگر یہ اس خطے کی خوش قسمتی کہیے کہ پاکستان اور انڈیا کے 2 ایتھلیٹ جیولن تھروورز جو ہیں وہ بالمقابل تھے، ایک کو سونے کا تمغہ ملا اور دوسرے کو چاندی کا۔ دونوں کھلاڑیوں نے، ان کے اہل خانہ نے اور بیشتر میڈیا کے دوستوں نے دونوں کی سراہنا کی، دونوں کو شاباش دی، دونوں کو بیک اپ کیا، اور کوشش کی کہ اس طرح سے دونوں ملکوں کے، دونوں دیشوں کے لوگ جو ہیں وہ باہم پیار محبت کے رشتے میں جڑ جائیں، قریب آ جائیں، اور یہ دوریاں اور یہ فاصلے جو کوئی سیاسی مقاصد رکھنے والے لوگوں کے پیدا کرتا ہیں، ان کو ناکامی ہو، اور یہ محبت کے جو امن عالم کا پیغمبر ہے، اس جذبے کو فروغ ملنا چاہیے۔ مگر میں کیا کروں، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کچھ ایسے دوست ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ سے میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، دونوں طرف، چاہے انڈیا سے ہیں چاہے پاکستان سے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق دے۔ ہوا یہ ہے کہ کچھ میڈیا دوست بھارت سے، ان کو ارشد ندیم کی یہ طاقت، یہ عروج، یہ اللہ کی طرف سے اس کو نوازا جانا، یہ پسند نہیں آیا، اور ان کی آنکھ میں ارشد ندیم کھٹکنے لگ گیا ہے۔ اور پہلی اٹیمپٹ بھارت سے یہ کی جا رہی ہے کہ جناب ارشد ندیم نے چونکہ ایک ہی فائنل کی مختلف ہیٹس میں 90+ تھرو کیے 2 مرتبہ، لہٰذا اس نے کوئی قوت بخش ادویات استعمال کی، اس کا ڈوپ ٹیسٹ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور اب مینلی یہی کہ ارشد ندیم کی کامیابی کو گہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی خوشیوں کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی قوم کی خوشیوں کو اجاڑنے کی ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اسپورٹس مین، کیونکہ یہ بیشتر جو ہیں یہ اسپورٹس رپورٹرز ہی ہوں گے نا، اسپورٹس کے اینکرز ہی ہوں گے، اسپورٹس کے مبصر ہی ہوں گے نا، جو اسپورٹس کی گفتگو کر رہے ہیں، جیولن تھروورز پر کمنٹ کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو ان کو یہ بات جو ہے وہ شوبھا نہیں دیتی، زیب نہیں دیتی۔ کیوں کہ اس کا بہترین جواب اولمپک ہی دے گی، اولمپک کمیٹی دے گی، لیکن جیسے ہمیں وہ ونیش پھوکٹ جو بھارتی ریسلر تھیں، خاتون ریسلر، ان کو فائنل میں جب وہ 50 کلو گرام کی کیٹیگری میں ان کا وزن کوئی 100 کیلریز، 100 جو ہے وہ گرام کچھ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑا، اور اولمپک سے ان کو آؤٹ ہونا پڑا بعد نخواستہ۔
ہم نے اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ایک خاتون جنہوں نے اتنی محنت کی، لگاتار 3 مقابلے انہوں نے ایک روز میں منگل کے روز جیتے، اور پھر جمعرات کو ان کا وزن جو ہے وہ 100 گرام زائد ہونے پر انہیں نااہلیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں بہت افسوس ہوا۔ میں نے ویڈیو بھی کی تھی اس پہ شاید، یا شاید میں پلان تو کر سکا، شاید کر نہیں پایا ویڈیو، بہرحال اس کا دکھ ہے۔ لیکن ارشد ندیم نے جو کچھ کیا اپنے زور بازو سے کیا، اپنے جو ہے وہ مصمم ارادے سے کیا، اور جستجو تھی اسے، اور اس نے اللہ نے اس سے کروایا۔ اس نے کہا جب جیولن ہاتھوں سے جاتا ہے تو تھروور کو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا یا برا ہو گیا۔ تو اب انڈین میڈیا جو اس میں یہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، میں سبھی سے بنتی کرتا ہوں کہ بہت غریب گھر سے ایک مزدور کا بیٹا ہے، بڑی محنت کر کے اوپر آیا ہے، اور یہ اولمپکس تھے، کوئی جو ہے وہ ہریانہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا جس میں کوئی ہیر پھیر ہو جاتا، یا کوئی یہ میاں چنوں کے لیول کی کا مقابلہ نہیں تھا کہ جس میں کوئی ہیر پھیر ہوتا۔ اولمپکس کا یہ مقابلہ تھا جس میں جس طرح سے ونیش پھوکٹ جو ہیں وہ بیچاری نااہل ہوئی۔ اگر کوئی ڈوپنگ کا ہوتا، کوئی مانے ادویات جو ہے، کوئی قوت بخش ادویات وہ استعمال کی ہوتی ارشد ندیم بھائی نے، تو مقابلے سے پہلے ڈوپ ٹیسٹ وہاں ہو جاتا ہے، ہوا ہے، اور اس میں وہ کلیئر تھے، تب ان کو جو ہے وہ مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت ملی تھی۔ میرے بھائیوں، ان 2 دیشوں میں بڑے فاصلے ہیں، ہمیں انہیں مٹانا ہے، لوگوں کو قریب لانا ہے، دلوں سے نفرتوں کو، کدورتوں کو مٹانا ہے، محبت کے پھول کھلانا ہے، اور امن کا پرچم اٹھانا ہے۔ اور پھر میں کہوں کہ میں تو اولمپکس میں چھا رہا تھا، میں تو جیولن اڑا رہا تھا، میں تو اولمپکس پہ چھا رہا تھا، میں تو جیولن اڑا رہا تھا، اولمپکس میں جا رہا تھا، 90 پہ جیولن اڑا رہا تھا، گولڈ میڈل لا رہا تھا، تجھ کو مرچی لگی تو میں کیا کروں، تجھ کو مرچی لگی تو میں کیا کروں۔ علاج کرو بھائی۔ اللہ حافظ۔